السلام علیکم. پروگرام تقابل میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ناہید اختر. آج بات ہوگی ٹیلی ہیلتھ پہ. ہم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام میں موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں، پاکستانی معاشرے میں اور ہم سب میں کتنی کوئی ایک عادت یا کوئی ایک ٹرینڈ موجود ہے اور ایز کمپیئر ٹو ادر نیشنز یا ادر سوسائٹیز. آج ہم بات کریں گے ٹیلی ہیلتھ پہ، اور ٹیلی ہیلتھ پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں ڈاکٹر عظیمہ فرید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ شعبہ کیا ہے، یہ پائنیئر ہیں اس شعبے میں اور انہوں نے کس طرح اس شعبے کو لے کر آئی ہیں یہ عام سوسائٹی کی طرف. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. اور ہمیں بتائیے کہ یہ کیا ہے. آپ کا تعلق کامسیٹس کے ہیڈ کوارٹر میں جیسے کہ آپ بیٹھتی ہیں، آپ نے یہ شروع کیا ہے کام یہاں پر. کب شروع کیا، کیا رسپانس ہے، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے ٹیلی ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی ہیلتھ میں فرق کیا ہے، یہ سب ہمارے ناظرین کو بتائیے. ٹیلی میڈیسن بیسیکلی ٹیلی اور میڈیسن دو ورڈز کو ملا کے آپ کہتے ہیں. ٹیلی کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جو آپ دیکھ سکیں، جو آپ ویژولائز کر سکیں. تو ٹیلی میڈیسن کا مطلب ہے کہ آپ میڈیسن یا میڈیکل کی سروسز تھرو ایسے مینز دیں کہ جس میں آپ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈاکٹر بے شک ایک جگہ پہ نہ بیٹھے ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو ویژولائز کر سکیں. ٹیلی میڈیسن کافی پرانا شعبہ ہے. یہ تقریباً 1990 کی دہائی میں اس کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ شروع ہوا تھا. جیسے جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز یہ ان کی ترقی ہوتی گئی، اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ٹیلی میڈیسن جو ہے یہ بھی کانسیپٹ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا رہا. کامسیٹس نے یہ ٹیلی میڈیسن کا شعبہ شروع کیا تھا 2001 میں، اور ہم پاکستان میں یہ لائیو ٹیلی میڈیسن کرنے والے فرسٹ آرگنائزیشن ہے، پائنیئرز میں سے ہیں. لائیو ٹیلی کنسلٹیشنز یا لائیو ٹیلی میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کنسلٹیشنز جس میں پیشنٹ اور ڈاکٹر جو ہے وہ اسی وقت بیٹھ کے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے، بات کر سکیں. پیشنٹ اپنا پرابلم ڈاکٹر کو بتائے. پیشنٹ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے، لیکن وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں آڈیو کے تھرو، ویڈیو کے تھرو، اور پھر پیشنٹ کو ڈاکٹر جو ہے جو بھی اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر آگے پرسکرائب کرتا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے. صحیح. جیسے میں نے سوال میں بھی پوچھا تھا کہ دوسری سوسائٹیز میں ادر دین پاکستان کتنی یہ پہلے سے پریکٹس میں تھا شعبہ، اور پاکستان میں یہ شعبہ ابھی جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ پائنیئر ہیں. 2001 میں اگر آپ نے شروع کیا تو تقریباً 20 سال میں کتنا اس کو پنپنے کا موقع ملا ہے، کتنا یہ مشہور ہو چکا ہے، لوگوں نے کتنا اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹیلی میڈیسن میرا خیال ہے سارے ہی پوری آل اوور دا ورلڈ بہت کوئی ایسا مینز نہیں رہا کہ جس پہ پیشنٹس جو ہیں فوری جائیں کہ وہ صرف اس کیس میں جاتے ہیں ایسی جگہیں، ایسے ایریاز جو بہت دور ہیں جہاں پہ پیشنٹس کے لیے میڈیکل کی فیسلٹی ملنا مشکل ہے. ریموٹ ایریاز ہیں آپ کے، جیسے ہمارے پاکستان کا جو کچھ ایریاز ہیں بلوچستان میں ہے یا اسکردو ہے یا گلگت بلتستان، اس طرح کے ایریاز میں آل اوور دا ورلڈ یہی ٹرینڈ ہے کہ ٹیلی میڈیسن ایسے ایریاز میں زیادہ کام آتا ہے. اب آہستہ آہستہ 2001 کے بعد سے جب کامسیٹس نے شروع کیا تو ہم نے بالکل پائنیئر، بالکل بیسک ریسورسز سے شروع کیا تھا. پھر کچھ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو آگے بڑھایا. IDRC ایک فنڈنگ ایجنسی ہے کینیڈا کی، ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان سے ہمیں سپورٹ ملی، تو آہستہ آہستہ اس کو ہم نے پاکستان کے مختلف ایریا سے، اسکردو سے ہم نے شروع کیا تھا، کیونکہ اسکردو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا ہارڈ ایریا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ کیئر ملنا اور اسپیشلسٹ خاص طور پہ اویلیبل ہونا بہت مشکل ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اب پاکستان کے مختلف آل اوور پاکستان سارے پروونسز میں ہم نے ٹیلی میڈیسن سینٹرز گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ سے مختلف BHUs میں بنائے ہیں.
بی ایچ یوز بیسک ہیلتھ یونٹس جو گورنمنٹ چلاتی ہے اس میں ہم نے اپنے ٹیلی میڈیسن کلینکس اسٹیبلش کیے. تقریباً 17 سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے ہیں. کچھ بی ایچ یوز میں ہیں, کچھ ہم نے مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے وہاں پہ اسٹیبلش کیے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کیا. لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ کس طرح یہ آگے گیا, سچی بات یہ ہے کہ شروع کے 5-10 سال جو ہیں وہ ہمیں بھی اس کو لوگوں میں اویئرنیس, ڈاکٹرز میں, ایون جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ ان کو بھی اویئرنیس دینے میں بڑا پرابلمس آئیں. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے جیسے جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی پچھلے 15-20 سالوں میں آگے آئی, اسی طرح سے ٹیلی میڈیسن کی ایکسیپٹنس بھی تھوڑی زیادہ ہوتی گئی. اور ابھی یہ جو کرنٹ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا بھی یہ سینیریو آ گیا ہے, اور اس میں تو آل اوور دا ورلڈ آپ کے لوگ جو ہیں اس کو اب ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. ایون پاکستان میں بھی اب گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کو آگے ریکگنائز کر رہی ہے, آگے لے کے چل رہی ہے. اور باقی اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں, ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اور چیزیں ٹیلی میڈیسن میں یوز کر رہے ہیں. صرف ہم ہی نہیں, ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے, اور باقی لوگ موبائل ہیلتھ پہ بھی اس کو موبائل کے تھرو بھی کر رہے ہیں, اس طرح کے بھی. تو اب اس کو انشاءاللہ اب گورنمنٹ کیونکہ اس کی طرف دھیان دے رہی ہے, تو آئی ہوپ کہ اب یہ آگے جو ہے سلسلہ چلے گا اور ٹیلی میڈیسن جو ہے پاکستان میں مزید پھیلے گا. صحیح, یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیوچر اس کا کافی برائٹ ہے. اور جیسے کہ آپ نے خود بھی بتا دیا, تعلیم بھی ٹیلی ہو چکی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اسکول کے بجائے گھر بیٹھے ہیں, اور شاپنگ ٹیلی ہو چکی ہے, آن لائن پہلے بھی تھی, لیکن اب جس طرح ٹرینڈز یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح میڈیسن کے شعبے کا بھی ٹیلی ہو جانا, یعنی موبائل ڈیجیٹلائز ہو جانا ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. آپ نے 17 ٹوٹل بتایا کہ آپ کے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک سٹارٹ کرنے کے لیے یہ ایک اچھا نمبر ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سارے ایریاز ابھی بھی پاکستان کے ایسے ہیں, اگر ان میں کیا کیا سٹیپس ہیں جو لیے جا سکتے ہیں؟ موبائل تو کیونکہ تقریباً آپ ہر کسی کے پاس اینڈرائڈ یا چھوٹا موٹا کوئی اس طرح کا موبائل ضرور ہے. کیا ایسا فیوچر میں آپ دیکھتی ہیں کہ ایسا ہو سکے گا کہ خود کوئی بی ایچ یو جانے کے بجائے کوئی ایسی ایپ سے نمبر میں لائے گا اور آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا, اور آپ اس کو کسی جو بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے ساتھ وہ تھرو ہونا چاہتا ہے اسی طرح ٹائم لے کے کر سکیں گے؟ کیا یہ پاسبلٹیز میں, پلاننگز میں کہیں ہے؟ بالکل اس طرح ہے, ہمارا بھی پلان ہے. اور لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے یہ ابھی کورونا کے بعد سے کیونکہ ضرورت اس چیز کی ایک دم سے بڑھی, تو بہت سارے آلریڈی مارکیٹ میں اور ہم پاکستان میں موجود ہیں اس طرح کی. گورنمنٹ آف پاکستان بھی ٹیلی میڈیسن یوز کر رہی ہے, جس کے تھرو جس میں وہ گورنمنٹ ہیلپ لائنس دی ہیں, گورنمنٹ نے کچھ ٹیلی میڈیسن کی ویب سائٹس دی ہیں کہ جی آپ اس پہ کال کریں. پیشنٹ اگر آپ ایون کرونا کے ہیں یا پھر آپ کسی اور چیز کے لیے, تو آپ اس پہ کال کر کے اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں. جو کامسیٹس کا ٹیلی میڈیسن ہے, اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا موبائل ہیلتھ پہ ہم جا رہے ہیں, اپنے ہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن ابھی جب تک جو ہم اس میں کرتے رہے ہیں وہ فیسلٹی بیسڈ ٹیلی میڈیسن ہم کہلاتا ہے. اس فیسلٹی بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پیشنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا, بیچ میں ایک آپ کے پاس کوئی پیرامیڈک ہے, کوئی ہیلتھ پروفیشنل ہے, اس کی ہیلپ سے, اور وہ بھی ایسے کہ مکمل گیجٹس ہیں جو وہاں پہ پیشنٹ جہاں پہ آپ کا آتا ہے, کسی ایک کوئی فیسلٹی ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا بی ایچ یوز ہیں ہمارے کیس میں, یا این جی اوز ہماری کچھ پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں, ان کے کلینکس ہیں, ادھر پیشنٹس آتے ہیں. یہ کلینکس لیکن ریموٹ ایریاز میں ہیں, جیسے گوادر میں ہے, کوئٹہ میں ہے, آپ کا اسکردو ہے, یا پھر ابھی اسلام آباد کے پاس ایک گوکینا جگہ ہے وہاں پہ, جیلم میں. تو ان ایریاز میں لیکن بی ایچ یوز میں ہماری یہ اکوپمنٹ بھی پڑی ہے, اور ادھر ہی ہمارا پیرامیڈک ہوتا ہے. تو جو آس پاس کے علاقوں کے پیشنٹس ہیں ان بی ایچ یوز میں جو آتے ہیں ریگولر, وہ پھر اگر کوئی اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ ٹیلی میڈیسن میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں. جو آپ موبائل کی بات کریے وہ ڈیفینیٹلی پیشنٹ ڈائریکٹلی ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور اس طرح ہو رہا ہے. لیکن ابھی کامسیٹس ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ پیرامیڈک کی شاید ضرورت ان کیسز میں جہاں پہ پیشنٹس بہت خود
پڑھے لکھے نہیں ہیں یا وہ اپنی بات سمجھانا، تو وہ تھوڑا سا ایک کمیونیکیشن کا گیپ آتا ہے. تو اس لیے یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن وہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسے کیسز جہاں پہ آپ کو پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ایک موبائل کے تھرو فیسلٹی جو ہے یہ بہت بڑی ہے کہ اگر وہ کر صحیح. سکیں. بی ایچ یو کا میرے خیال میں اس لیے بھی کامسیٹس نے آپ جیسے بہتر بتا سکتی ہیں، اس لیے بھی سلیکشن کیا ہوگا کہ ایک تو پیرامیڈکس کا آپ نے خود ہی کہا کہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے پیشنٹ، تو وہ اچھے طریقے سے اس کی بات، اس کی کنڈیشن ایک پیرامیڈک ڈاکٹر کو بتا سکتا ہے بہتر. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بی ایچ یوز ہیں ریموٹ ایریاز میں، ایٹ لیسٹ ایک چھوٹا موٹا کوئی بنیادی سہولت کا ایک سینٹر ضرور حکومت پاکستان کی طرف سے بنا ہوا ہے. کون کون سے ہیلتھ ایریاز ہیں جن پہ ابھی تک آپ کا فوکس ہے؟ ہیلتھ سروسز کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو اس میں ہم نے جو میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ جس کو ہم کہتے ہیں خواتین، کیونکہ میجورٹی جو بی ایچ یوز میں یا ایون اور ہاسپٹلز میں بھی جو آپ کے پاس پیشنٹس آ رہی ہیں وہ انہی پرابلمس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. میٹرنل چائلڈ ہیلتھ ہے، جنرل او پی ڈی ہے، آؤٹ ڈور پیشنٹ جس میں آپ کے نزلہ کھانسی زکام ہے یا پیٹ کی بیماریاں ہیں یا جو ایسی بیماریاں جو بہت ایمرجنسی نہیں کرتی، جو روٹین میں او پی ڈی میں جو چل رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری ڈاکٹرز جہاں سے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں ان کو ٹریٹ کرتی ہیں. صحیح. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم بیک ٹو تقابل. اور ہم تقابل کر رہے ہیں آپ کے ایکچوئل میں ڈاکٹر کو وزٹ کرنے کا یا پھر آپ کے فون یا کمپیوٹر سے ڈاکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا. ایک تو ہم یہ تقابل کر رہے ہیں، دوسرا ہم تقابل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلی میڈیسن کا شعبہ کہاں تک پہنچا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عظیمہ فرید سے، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ کیونکہ پائنیئر ہیں اس شعبے کی پاکستان میں، کہاں تک پہنچا ہے اور کون کون سے ایریاز ہیں جن کو کامسیٹس ہیڈ کوارٹر سے یہ کور کر رہی ہیں، اور پاکستان میں لوگ کتنا جانتے ہیں اس بارے میں، کتنی فیملیرٹی ہے، کیا رسپانس لوگوں کا آتا ہے، اس پہ ہم اب بات کریں گے. جی میم، کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ ریلائی کرتے ہیں لوگ اس ٹیلی میڈیسن یا ٹیلی ہیلتھ کیئر پہ، اور کتنے پرسنٹ یہ آگے آپ دیکھتی ہیں کہ لوگ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے اس کو، کیونکہ تعلیم ایک بیسک جو ایشو ہے بیچ میں آپ خود بھی مینشن کر چکی ہیں، اس کے تناظر سے؟ ابھی تک تو جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایون ڈاکٹرز کو بھی اس چیز پہ راضی کرنا ہمارے لیے شروع میں بڑا مشکل تھا. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ ڈاکٹرز کی اپنی گروتھ بھی کمپیوٹرز اور موبائلز اور ان چیزوں پہ ہوئی ہے، تو جو اب نئے ڈاکٹرز یا ینگ لوگ آ رہے ہیں وہ اس چیز کی امپورٹنس کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو یوز بھی آتا ہے، تو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ڈفرینس پڑ رہا ہے. جنرل پبلک کے لیے اگر آپ کہیں تو ہاں ابھی تک پاکستان کے سینیریو میں آپ بات کریں تو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے میں. لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے میں لاک ڈاؤنز ہیں، ٹریول کرنا مشکل ہو رہا ہے، جو آپ کے بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ اتنا رش ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ جو لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اب اس کی امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں. اور آپ کہیں کہ مجبوری یا بغیر مجبوری کے بھی اب لوگ جو ہیں اس کے تھرو، لیکن ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ہائی فائی چیز ہوگی، ہم کیسے بات کریں گے، کیا کریں گے، تو وہ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کے اربن ایریاز ہیں، شہروں میں لوگ اب اس طرف آ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز میں وہ ٹرین بھی ہوں گے اور اس کو کریں گے بھی، یوز بھی کریں گے. صحیح. جو سرکاری ہسپتال ہیں ہمارے، وہ بھی کافی حد تک کسی نہ کسی علاقے میں مطلب پہنچ ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس سے تو زیادہ ہی ہوگی ان کی پہنچ. پرائیویٹ ہاسپٹلس کیونکہ کم ہیں اور شہری علاقوں میں زیادہ ہیں، کیونکہ بزنس پرسپیکٹیو وغیرہ سے بھی بنائے جاتے ہیں یہ زیادہ تر. تو کتنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے ان میں ایک باقاعدہ سے ایک شعبہ بنا دیا جائے کہ ٹیلی ہیلتھ یا ٹیلی میڈیسن کا؟ کیا کچھ ایسی بات ہو رہی ہو، کوئی ایسا کامسیٹس کی طرف سے پروجیکٹ بنا کے دیا جا رہا ہو حکومت پاکستان کو، کچھ ایسے ہیں نظریات چل رہے؟ جی بالکل. ابھی کامسیٹس ایک 50 سینٹرز والا
ایک پروپوزل ہے ہمارا پائپ لائن میں، لیٹس سی کہ اس کا کیا ہوتا ہے، جو آل اوور پاکستان اسی طرح 50 BHUs کو ہم کنیکٹ کریں گے. اور ٹیلی میڈیسن کا ایک شعبہ آلریڈی پمز میں ابھی کام بھی کر رہا ہے، جس میں کچھ ڈاکٹرز کی اسی طرح ٹریننگ ہوئی ہے اور وہ ایک کال سینٹر کے طور پہ اس کو یوز کر رہے ہیں، جہاں پہ پیشنٹس کال کر سکتے ہیں. 1166 کا جو کانسیپٹ ہے ایک ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، وہ بھی آپ سمجھیں اس میں آلدو کے پیشنٹ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن کال پہ وہ بات کر رہے ہیں اور ان کو آگے کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ. تو میرا خیال ہے کہ آگے چلے گا. کامسیٹس بھی اس کو، کامسیٹس اب بیسیکلی زیادہ فوکس ہم کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس کی اویئرنیس کریٹ کریں پاکستان میں، لوگوں میں، عام پبلک میں، اور آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اندر، یا پھر آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا ریئلائز ہو. اور جو آلریڈی جو اتنے ابھی نئے لوگ آ رہے ہیں اور جو شروع کیا ہے جنہوں نے، ان کو بھی اب کامسیٹس کیونکہ اتنے عرصے سے اس میں شامل ہے، اس ایریا میں کام کر رہا ہے، تو یہ ہمیں اپنا ایک ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ بھی کریں، ان کو ہم آگے بھی لے کے جائیں، اور ان کے ساتھ ہم جو ان کے جی بالکل. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ٹریننگ کروائی ہے جو کہ کامسیٹس اور WHO اور منسٹری آف ہیلتھ نے مل کے، اور یہ میٹرنل ہیلتھ پہ ٹریننگ تھی جو WHO کی ٹریننگ کا کورس کا ایک حصہ تھا. لیکن یہ ٹریننگ کی خاص بات یہ تھی کہ ہم نے جو ٹیلی میڈیسن پرووائڈرز ہیں، یعنی جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں جو ٹیلی ہیلتھ میں انوالوڈ ہیں یا ٹیلی میڈیسن میں انوالوڈ ہیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا ہے کہ وہ کس طرح میٹرنل ہیلتھ پہ ان کا، آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کی کیپیسٹی بلڈنگ دوبارہ سے ایک ریفریشر کورس ان کے لیے ہو گیا، اور ساتھ یہ کہ وہ ٹیلی میڈیسن کے تھرو کیسے میٹرنل ہیلتھ جب وہ دے رہے ہیں تو کیا ان کے طریقہ کار ہو سکتا ہے، یا کیسے وہ اس کو یوز کر زیادہ بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عظیمہ، آپ شروع سے، کیونکہ 2001 سے آپ یہ کام کر رہی تھیں، تو کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، 2019 کے آخر کی بات ہے یہ، کہ کووڈ-19 نے ایک نیا چیلنج دے دیا پوری دنیا کو. کیا فرق محسوس کیا آپ نے 2001 سے لے کر 2019 تک میں اور 2019 سے ابھی تک میں؟ ٹیلی میڈیسن کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو بہت بہت فرق ہے. مطلب یک دم آپ سمجھیں کہ لوگ جو ہیں ٹیلی میڈیسن کا نام اور ٹیلی میڈیسن کی امپورٹنس جو ہے وہ اس سے پہلے تک آپ ریئلائز بھی نہیں کرتے تھے، اور ایون جو آپ کے ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے لیول تک بھی اپنی بات پہنچانا تھوڑا سا وہ اس کی پرائیورٹی، اس کو پرائیورٹائز نہیں کرتے تھے. اور پرابلمز بہت تھیں کہ جی ہاسپٹلز نہیں ہیں اور فیسلٹیز نہیں ہیں. تو بلکہ جب ہم ٹیلی میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اکثر یہی جواب ملتا تھا کہ ہم ٹیلی میڈیسن کی بجائے ہم اتنے ہی فائنانسز میں ہم ایک پورا بلڈنگ کھڑی کر لیں یا پورا ایک ہاسپٹل کھڑا کر لیں جہاں ڈاکٹر بیٹھے. جی ایگزیکٹلی. تو بہت دفعہ ہم یہ بات بہت ایمفسائز کرتے رہے ہیں شروع میں بھی کہ یہ کوئی ایک الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. ٹیلی میڈیسن جو ہے صرف ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ زیادہ آسانی سے انہی پیشنٹس کے تک پہنچ سکتے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہر لیول پہ، صرف گورنمنٹ ہی نہیں باقی ان پہ بھی ریئلائز ہو رہی ہے، اور کافی فرق ہے. لوگ ٹیلی میڈیسن نام پہچاننا شروع ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن کیا ہے، اور آہستہ آہستہ شاید یوزیج والی جو آپ بات کری تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ یوزیج میں بھی انکریز آئے اور لوگ کریں، اور آل اوور دا ورلڈ اب لوگ کر رہے ہیں. جیسے امریکہ میں یا جو آپ کے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ہوم مانیٹرنگ، جو آپ کو پتہ ہے اولڈ ایج کے لوگوں کا بڑا ان کا ایشو. کوشچن کرنے والی تھی کہ یہ تو آپ نے پاکستان کی سچویشن بتائی نا کہ کووڈ-19 کے بعد کیا رسپانس لوگوں کا آیا، باقی پوری دنیا میں کیا ٹرینڈز تھے پہلے؟ اب تو ظاہر ہے اب تو مزید چینج ہو گئے. ٹیلی میڈیسن کو کیسے، کن کن شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے؟
اس سے پہلے بھی، کووڈ-19 سے پہلے بھی، اور کتنا سکسیزفل ہے یہ باقی سوسائٹیز میں؟ سارے ملکوں میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ زیادہ یوز ہو رہا تھا. ان کے پاس تھوڑی ٹیکنالوجی بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ زیادہ لوگ بھی ان کے اس چیز کو زیادہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں. تو جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اولڈ ایج کا بڑا ایشو ہے کہ اولڈ ایج میں لوگ جو ہیں گھروں پہ اکیلے ہوں، یا تو ان کی مانیٹرنگ بہت کنٹریز میں، جیسے آپ کا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے، ان ایریاز میں بہت یہ یوز ہوتا رہا ہے ٹیلی میڈیسن. اور ان کے بہت بڑے بڑے جو ہاسپٹلس ہیں انہوں نے اب اپنے پورے ٹیلی میڈیسن کے الگ شعبے بنائے ہوئے ہیں، جو الگ سے ایک ٹیلی میڈیسن کا اسی طرح زیادہ رورل ایریاز میں ہی یوز ہو رہا ہے، ہوم مانیٹرنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن ان کے الگ پورا شعبہ ہے جو اس چیز میں کام کر رہا ہے. اور یہ کورونا میں تو خاص طور پہ ابھی ٹیلی میڈیسن، صرف ٹیلی میڈیسن ہی نہیں بلکہ آپ کی جو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں، جیسے آپ کے ڈرونز ہیں یا آپ کے روبوٹس ہیں، یا انہوں نے اس میں چائنا میں بہت ہیلپ کیا، اور دوسرے ملکوں میں بھی. خاص طور پہ جب لاک ڈاؤنس ہیں تو آپ بہت ساری چائنا نے ڈرونز کے تھرو لوگوں کو جو راشن یا اور کوئی ان کی میڈیسنز وغیرہ ان کو ضروریات تھیں وہ پہنچائیں. اسی طرح امریکہ میں اب وہ اس کو ٹیلی میڈیسن کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے نہیں آنا، اور کئی جگہوں پہ لیجسلیشنز نہیں تھیں. ہم خیر جب اپنے پاکستان میں کامسیٹس کی بات کرتے ہیں تو لیجسلیشن کا ذکر ذرا تھوڑا دور ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ لیجسلیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو وہ اسی طرح جی بالکل، وہ سسٹم میں تو انہوں نے اب امریکہ نے بہت ساری ان کی اسٹیٹس تھیں جو پہلے ٹیلی میڈیسن الاؤ نہیں کرتے تھے، یا انشورنس کمپنیز جو تھیں وہ ٹیلی میڈیسن ریمبرس نہیں کرتی تھیں. اب انہوں نے ٹیلی میڈیسن کو باقاعدہ ریکگنائز کر رہے ہیں اور اس اپنے سسٹمز جو ہیں ان کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں تاکہ اس ٹیلی میڈیسن کو انکلوڈ کر سکیں. صحیح. اور پاکستان میں آپ کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان میں آپ سوچتی ہیں، آپ کی ریسرچ ہوگی، آپ کے ادارے کی بھی ریسرچ ہوگی کہ فوری اطلاق ہونا چاہیے گراس روٹ لیول تک ٹیلی میڈیسن کا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جو او پی ڈیز والا آپ کا آؤٹ پیشنٹ انیشیل پیشنٹ کا جو فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ اگر آپ اسکیل اپ کر دیں، یہی ہمارا جیسے سسٹم ہے اسی کو اسکیل اپ کر دیا جائے، تو بہت سارے پیشنٹس ایسے جو غیر ضروری ہاسپٹلس جاتے ہیں ان کا ایکسپوجر بھی ہوتا ہے اور ہاسپٹلس کا بھی برڈن بڑھتا ہے، تو وہ آپ اس کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں اور گراس روٹ لیول پہ، بالکل بیسک لیول پہ پیشنٹس کو مینیج کر سکتے ہیں اس ٹیلی میڈیسن کے تھرو. اس کے علاوہ کچھ اسپیشلٹیز ایسی ہیں جیسے ڈرماٹولوجی ہے، یا ناک کان گلا ہے، یا پھر آپ کے جوڑوں کے اور اس طرح کے ایشو، ایگزیکٹلی جو آپ کی کرونک ایلمنٹس ہیں، وہ یہ سارے آپ ان کو ٹیلی میڈیسن کے تھرو بڑے آرام سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. صحیح. اور جیسے آپ کہتی ہیں کہ رش بھی بہت کم ہو جائے گا، بہت سارا پریشر جو ہے، برڈن جو ہے وہ ہاسپٹلس کا وہ کم ہو جاتا ہے، تو ہماری بھی جب ڈائریکٹ ہاسپٹلس میں بات ہوتی ہے، جیسے آپ نے گائنی کی بات بھی کی ہے، تو گائنی کی ہیڈس سے، پمز یا اور بڑے سرکاری ہسپتال کی ڈاکٹروں سے ہماری جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ریفرل سسٹم نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ جو ڈیزرونگ مریض ہوتے ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں، وہ پھر اتنی لمبی لائنز میں لگنا پڑتا ہے ان کو کہ ان کی باری آتے تک، حالانکہ ہماری تو ڈاکٹرز کی پوری کوشش ہوتی ہے. تو آپ کو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جو سیریس پیشنٹس ہیں ان پہ کیا ہوگا اگر ٹیلی میڈیسن کو ہم نے اسٹارٹ کر دیا آن گراس روٹ لیول؟ ہاں جی بالکل اسی طرح ہے کہ جو آپ کے چھوٹے کیسز ہیں یا جو آپ کے بالکل بیسک کیسز ہیں جن کو کوئی ایمرجنسی، جی بالکل اگر وہ ایک آپ کے بیسک لیول پہ ہی ہو جائیں چیک اپ ان کا، یا ان کی زیادہ ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں، تو ان کو وہاں جانے کی ٹرشری کیئر میں ضرورت نہیں ہے. اس کو پھر آپ جسٹ ادھر ہی اپنے پاس مینیج کریں اور اپنے اسٹاف کو ٹرین کریں. جیسے
ابھی ہم ٹریننگ ہم نے دی کہ جی ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں یا میٹرنل ہیلتھ میں کیسے آپ نے، اور ان کو وہیں پہ مینیج کریں، اور صرف ایسے پیشنٹس ریفر ہوں جن کو واقعی ہی ضرورت ہو، جو ایمرجنسی کیسز ہوں یا جن کو واقعی ہی اسپیشلائزڈ کیئر کی ضرورت ہو، ان کو پھر آپ آگے بھیجیں. صحیح. آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ہمارا غریب ملک ہے، ہم چھوٹی سی اکانومی ہے، ہماری ہیلتھ پہ اتنا زیادہ بجٹ بھی ہم نہیں لگا سکتے. تو اس طرح کا جب بجٹ کی صورتحال ہو تو ایک کمپیوٹر اور ایک پیرامیڈک اگر ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں بٹھا دی جائے اور آپ جیسے یا پمز یا کوئی ایسے اداروں کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایکسپرٹس کے ساتھ خود بخود کنیکٹڈ ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ بہت سارے ایکسپرٹ ڈاکٹرس کو وہاں لے جا کے تعینات کیا جائے، وہاں بلڈنگ بنائی جائے، وہاں یہ سب کچھ کیا جائے. تو یہ ایک اس نظریے سے بہت اچھا ہے. ٹیلی ہیلتھ اور ٹیلی میڈیسن ایک ہی چیز ہے. ٹیلی میڈیسن، ٹیلی ہیلتھ تو ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ دونوں ٹرمز ڈیجیٹل ہیلتھ ایک اب WHO ریکگنائز کرتا ہے، نئی ٹرم ہے، پہلے ای ہیلتھ تھا، ابھی ڈیجیٹل ہیلتھ اس کو کہتے ہیں. اور ڈیجیٹل ہیلتھ میں پھر ٹیلی میڈیسن بھی ایک شعبہ ہے. پھر موبائل اپلیکیشنز جو آپ نے دیکھی ہوں گی، بہت ساری فٹنس والی اپلیکیشنز ہیں. آپ نے کوئی فارمیسی سے کوئی چیز منگوانی ہے یا کوئی اپنی ڈرگ کا دیکھنا ہے، وہ بھی اسی میں، تو موبائل ہیلتھ بھی اسی شعبے میں آ جاتا ہے. اسی طرح پیشنٹس کی جو ڈاٹا ہوتا ہے، جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ سے آپ کا ID نمبر یا آپ سے موبائل نمبر پوچھتے ہیں اور آپ کا سارا پرانا ریکارڈ آ جاتا ہے، تو وہ ریکارڈ مینجمنٹ جو ہے پیشنٹ کی، وہ بھی یہ ڈیجیٹل، تو یہ ڈیجیٹل ہیلتھ ہے بیسیکلی ایک بڑا امبریلا ٹرم. اس کے انڈر یہ سارے باقی جو ٹیلی میڈیسن بھی اور باقی سارے بھی اسی کے ڈیٹا انڈر. مینجمنٹ پہ آپ کا کوئی کام ہے؟ ہم نے اپنے یوز کے لیے ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جس میں پیشنٹس کا ڈاٹا کہ کون پیشنٹس آئے ہیں ان کو ایک اسپیسیفک نمبر دے دیا جاتا ہے، اور وہ پھر پیشنٹ کا اسی کے ساتھ سارا آگے پھر جب بھی وہ آتے ہیں ہمارے پاس تو اسی کے ساتھ وہ ریفر ہوتا ہے. صرف جو BHUs میں جن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں ان سے ہی لوگ پیرامیڈکس ہی آپ تک رسائی کر سکتے ہیں، یا کوئی آپ کی کوئی ہیلپ لائن ہے یا آپ بنانے کا سوچ رہے ہیں، کچھ ایسا ہے؟ ہاں نہیں، فی الحال تو ابھی ہمارے BHUs کے ساتھ ہی ہیں کنیکٹڈ، جتنے ہمارا جو سینٹر ہے، ریسورس سینٹر کہلاتا ہے، کامساز انٹرنیٹ سروسز میں اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اور لیکن ہمارا پلان ہے کہ ہم آگے، کیونکہ اب موبائل جو ہے وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو موبائل کے ہی تھرو، ہو سکتا ہے پیرامیڈکس کے ہی تھرو، لیکن موبائل اپلیکیشنز کے تھرو اس کو آگے ہم لے کے جائیں. ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت پوسٹس پڑھ چکی ہوں کہ اگر آپ کو کھانسی ہے تو یہ لے لیں، پیٹ میں درد ہے تو یہ لے لیں، باہر نہ جائیں، آپ یہ دوائیاں خود خرید کے تو استعمال کر لیں. وہ لمبی لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آگے دوائیوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے طریقہ ٹیلی ہیلتھ کا، یا وہ ٹھیک ڈائگنوز؟ نہیں، یہ تو تھوڑا اس میں ایشوز ہیں، یہ ایتھیکل پریکٹس نہیں ہے. اگر تو کوئی ڈاکٹر ہے جو اسی وقت پیشنٹ سے پوچھ کے اور اس سے سارے کویسچنز پوچھ کے اور اس کو اسیس کر کے پھر اگر پرسکرائب کر رہا ہے تو وہ تو پھر ٹیلی ہیلتھ ہی ہے. لیکن اگر وہ آپ نے جسٹ ایسے ہی دے دیا ہے کہ جی آپ اس کو یوز کریں اور ہر چیز میں ایک ہی نسخہ یوز آپ کر رہے تو پریکٹس صحیح نہیں ہے. صحیح. تو ایک تو یہی چیزیں جو آپ نے OPD کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو امیونٹی کی طرف بھی کنٹریز جا رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اپنی امیونٹی کس طرح، کیونکہ میڈیسن کے شعبے کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ہے یہ کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے بچنا کیسے ہے، انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی ہیلتھ کو کیسے بلڈ کرنا ہے. تو اس پہ کوئی کام ہے کامسیٹس کا یا آپ کا ٹیلی ہیلتھ یا ٹیلی میڈیسن؟ ہمارا سوشل میڈیا تو آپ کو پتہ ہے، اب تو ہر کوئی سوشل میڈیا کے بغیر تو گزارے نہیں، بلکہ سوشل میڈیا فار ہیلتھ بھی ڈیجیٹل ہیلتھ کا ایک حصہ ہے جس میں آپ انفارمیشن بھی دے رہے ہیں،
لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں، تو وہ وقتاً فوقتاً ہم اپنا یوز کرتے رہتے ہیں کہ کیا، لیکن وہ اوتھینٹک سورس ہونا اس کے لیے ضروری ہے. آج کل بہت سارے کچھ دیسی چیزیں بھی چلی ہوئی ہیں کہ جی آپ یہ یوز کریں یا یہ اس کو یوز کریں، جن کی ابھی تک کوئی اوتھینٹسٹی ایز سچ نہیں ہے. ہاں، دیسی چیز یوز کرنے کا بہت دفعہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ابھی آ رہی ہیں جو نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. تو بیسیکلی ہم اس کو اپنے سوشل میڈیا کو پلیٹ فارم کو ہی یوز کریں، اور WHO جو ریکمنڈیشنز دیتا ہے اس سلسلے میں انہی کو پھر آگے ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس طرح کے میسیجز کو. جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ پیاز کھا لیں تو کورونا ختم ہو جاتا ہے. جی Is that true؟ نہیں، ٹرو تو نہیں ہے، اور ابھی تک تو کوئی، آپ کو پتہ ہے، علاج ایسا سچ کوئی نکلا ہی نہیں ہے کورونا کا. تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں مستند اس سے نہیں کہہ سکتے کہ جی اس چیز سے ٹھیک ہو جائے گا. دیسی بھی بہت ہیں، ہربل ہیں، ایون اب تو میڈیسن وہ جو بھی نام آ جاتا ہے، کلوروکوئن کا نام آ گیا تو لوگ کلوروکوئن کا آنا شروع. تو وہ یہ پریکٹس غلط ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب اگر آپ کو علامات کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا علامات ہیں اور اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کو علامات کا پتہ ہے تو آپ کو فوری پہلے کسی ہیلتھ پروفیشنل سے ہی رابطہ کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، جیسے اسٹیم لینا ہے، یا وارم لیکوڈز ہیں، یا آپ کے کچھ اور چیزیں ہیں. لیکن یہ سب سمٹمز کو ریلیف دینے کے لیے ہیں، یہ علاج نہیں ہے. تو آپ کو علاج کے لیے یا آپ کو اپنی سیویرٹی آف ڈیزیز کا پتہ چلانے کے لیے ان اینی کیس کسی ہیلتھ پروفیشنل سے مشورہ لیں. بالکل. تو ٹیلی ہیلتھ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیلی ہیلتھ تھرو سم گڈ ڈاکٹر اور ایٹ لیسٹ اے ڈاکٹر، کسی طب کے ماہر کی طرف سے اگر ٹیلی ہیلتھ کا کوئی مشورہ آیا ہے تو وہ آپ ضرور ایکسیپٹ کریں. فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ جو بھی کوئی ڈاکٹر بن کے آپ کے ساتھ شیئر کر لے کہ جی آپ ایک دفعہ پورا پیاز کھا لیں سیب کی طرح کاٹ کے تو آدھے گھنٹے بعد ٹیسٹ کرائیں تو آپ کا نیگیٹو آ جائے گا. ٹیسٹ بھی اتنی جلدی نہیں آتا، پہلی بات تو یہ ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں ڈیوائڈ کر کے رکھنا ہوگا صحیح اور غلط میں. اس کے ساتھ ہی تقابل میں ناہید کو دیجیے اجازت.